میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ارفع و اعلی نہیں بلکہ ان کی ایک ایک ادا بھی ارفع و اعلی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے اعلیٰ پیدا فرمایا۔ حسن کے معاملے میں میرے آقا بے نظیر، عادات و اطوار کے معاملے میں میرے آقا بے نظیر، گفتار و کردار کے معاملے میں میرے آقا بے نظیر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو لمحہ لمحہ بے مثال نظر آتا ہے۔ آپ غور کرو، میرے مولا نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ان کی ایک صفت کے متعلق فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت بڑے ہیں، بے پناہ بلند ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کو با اخلاق بننے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ کوئی انسان اس وقت باصلاحیت بنتا ہے، با کردار بنتا ہے، پیکر حسن اخلاق بنتا ہے جب اس انسان کو پیکر اخلاق بنانے والا کوئی موجود ہو۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ حسن اخلاق کا پیکر اس وقت بنتا ہے جب ماں باپ اس بچے کی تربیت کے اندر مکمل کوششیں کرتے ہوں۔ ایک بچہ اس وقت با اخلاق بنتا ہے جب اس کی تربیت کرنے والے اساتذہ اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرتے ہوں۔ ایک انسان اس وقت اخلاق کا پیکر بنتا ہے جب اس پیر و مرشد اس بچے کے، اس انسان کے اخلاق کی تربیت کے اندر کوشاں ہو۔ غرض کہ دنیا کا انسان با اخلاق بننے کے لیے کسی نہ کسی مربی، کسی نہ کسی مزکی، کسی نہ کسی والی کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہ ہو، اس کو تراشنے والا نہ ہو، اس کی تربیت کرنے والا نہ ہو، اور وہ انسان بغیر کسی سہارے کے زندگی گزارتا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا باصلاحیت، با کردار اور با اخلاق ہونا یہ نہایت ہی دشوار ترین ہوا کرتا ہے۔ ماحول کا بھی اثر رہتا ہے۔ والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو اچھا ماحول ملے تاکہ اس کے اخلاق اچھے بن جائیں، اور اسی لیے ہر ماں باپ اپنے بچے کے دوست احباب کے متعلق تحقیق رکھتے ہیں کہ بچہ کہیں غلط ماحول میں تو وابستہ نہیں ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ برے اخلاق کا اثر بچے پر یقیناً ہوگا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ دنیا کا ہر انسان اچھا بننے کے لیے کسی اچھے کا محتاج ہوا کرتا ہے، کسی با اخلاق کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ کبھی وہ ماحول کا محتاج، کبھی ماں باپ کی تربیت کا محتاج، کبھی استاد کی نگہبانی کا محتاج، کبھی پیر و مرشد کی نگہبانی کا محتاج۔ غرض کہ ان ساری چیزوں کا احتیاج اس انسان کو رہتا ہے جس کو بلند کردار بننے کی تمنا ہوا کرتی ہے، جسے با اخلاق بننے کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ لیکن آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو میرے مولا نے سب سے بڑا فرمایا، سب سے زیادہ با اخلاق اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کو پیکر اخلاق بنانے کے لیے کس نے حضور پر احسان کیا ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو با اخلاق کسی ماحول نے کیا ہو، والدین کی تربیت نے کیا ہو۔ اس لیے کہ سن شعور اور بالغ ہونے سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ فرما چکے تھے، اور روئے زمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیر و مرشد بھی نہیں، اور حضور ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولتے ہیں کہ جو ماحول گناہوں کا ماحول تھا، ایسے ماحول میں زندگی کی ساعتیں گزارتے ہیں کہ جو ماحول نہایت ہی بدترین ماحول تھا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا انسان با اخلاق بننے کے لیے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ پیدا ہوئے تو با اخلاق بن کر کے پیدا ہوئے۔
نہ کسی ماحول کا حضور پر احسان ہے، نہ کسی مربی کا احسان ہے، نہ کسی مسکی کا احسان ہے، بلکہ میرے رب نے دنیا والوں کو بتا دیا ساری کائنات پر میرے محبوب کا احسان ہے، اور میرے محبوب پر صرف میرا اور میرا ہی احسان ہے۔ آپ سوچو، اخلاق کو بھی عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی۔ ہر وہ چیز جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو گئی، متعلق ہو گئی، اللہ نے حضور کے صدقے میں اس چیز کو بلندی عطا فرما دی، اس چیز کے مقام کو بلند فرما دیا۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس ذات کے اخلاق کو خدا بلند فرما رہا ہو، بڑا فرما رہا ہو، یقیناً اس ذات کے اخلاق بہت ہی عرف والا ہوں گے۔ آئیے ہم سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے چند نمونے سنتے ہیں، تاکہ اس طے کرے حسن اخلاق کی محبت ہمارے دل کے اندر زیادہ پیدا ہو، اور ہم بھی اس طے کرے حسن اخلاق کے کردار کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کے با اخلاق ہونے کی گواہی دوست دیا کرتے ہیں، قرب و جوار میں رہنے والے دیا کرتے ہیں، گھر کے افراد دیا کرتے ہیں، لیکن جس کو کسی سے دشمنی ہو وہ کبھی اپنے دشمن کی حسن اخلاق کی گواہی نہیں دیتا۔ لیکن میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات تھی کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی میرے آقا کے حسن اخلاق کے قائل نظر آتے ہیں۔ ابو جہل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جب اس نے دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ایک بار حضور سے قریب ہوا جدا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اس نے سوچا کہ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں کے تعلق کو توڑ دینے کے لیے ایک آخری راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ منصوبہ بناتا ہے، آپ غور کرو کیسا منصوبہ بناتا ہے۔ تلوار لے کر مارنے نہیں جاتا، زہر پلانے کا منصوبہ نہیں بناتا، بلکہ اپنے ہی گھر کے بارندے میں اس نے ایک کنواں کھودا، بہت ہی گہرا، بے انتہا گہرا، اور اس کنویں پر اس نے ایک لکڑا رکھ دیا اور اس کو بند کر دیا، اور جان بوجھ کر کے اپنے بستر پر آرام کرنے لگ گیا، اور مشہور کر دیا کہ ابو جہل بیمار ہو گیا ہے۔ آپ سوچو یہ بیماری کا ڈھونگ اس نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے اس نے کیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کی بیماری کی اطلاع ملے گی تو یہ طے کرے حسن اخلاق اپنے دشمن کو بھی دیکھنے کے لیے آ جائے گا۔ اللہ اکبر! دشمن بھی یہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے با اخلاق ہیں کہ اگر کوئی دشمن بھی ان کا بیمار ہو جائے، میرے آقا کے نزدیک تو کوئی دشمن نہ تھا، یہ تو وہ لوگ حضور سے دشمنی کرتے تھے، ورنہ حضور تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ابو جہل علیل ہے، بے پناہ بیمار ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، ابو جہل کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں کہ رب قدیر نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ پیغام دیا، اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو ابو جہل نے اپنے گھر کے دروازے کے اندر ایک کنواں کھود کے رکھا ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے لوٹنے لگے، واپس ہونے لگے، ابو جہل کو اطلاع مل گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن گھر میں آنے کی بجائے لوٹ رہے ہیں، اسے خیال نہ رہا، تیزی سے حضور کو بلانے کے لیے وہ اپنے بستر سے اترا اور بھول گیا کہ اس نے کوئی کنواں کھودا تھا، آگے بڑھا، خود ہی اس کنویں کے اندر گر گیا۔ کنویں میں گرنا تھا، گھر والوں نے اس کو کنویں سے باہر نکالنے کے لیے رسیاں پھینکی،
کچھ رسیاں راستے میں لٹک گئیں، نیچے تک نہ پہنچ سکی. کچھ رسیاں پہنچی، ابو جہل پکڑا، اوپر پہنچنے کی بجائے رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے ہی رہا. اب چاروں ناچار اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا اگر تم مجھے کنویں سے باہر نکالنا چاہتے ہو تو مجھے وہی شخص نکال سکتا ہے جس کے لیے میں نے اس کنویں کو کھودا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو اور یقیناً اس کنویں سے وہی نکال سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. اللہ اکبر. یہ طے کرے حسن اخلاق اپنے دشمن کی بھی اس تکلیف کو دیکھ نہ سکے. دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے باہر اپنا دست مبارک رکھ کر ابو جہل سے فرماتے ابو جہل باہر نکالوں گا لیکن ایک وعدہ تجھے کرنا ہوگا. عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے باہر نکلنے کے بعد تو میری دعوت پر لبیک کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا. وعدہ کرتا ہے یقیناً باہر نکل کر میں کلمہ پڑھ لوں گا. جس کنویں میں رسی چھوٹی پڑتی تھی دست مصطفیٰ جب اس کنویں میں گیا اللہ اکبر آنے واحد میں ابو جہل نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو پکڑا. میرے آقا نے کھینچ لیا پل کے جھپکتے کنویں سے وہ باہر نظر آنے لگا. میرے آقا نے فرمایا ابو جہل اب تو وعدہ پورا کر لیکن جس کے دل پر شقاوت کی مہر لگ گئی ہو وہ لوٹ کر نہیں آتا. اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے یقین ہوا کہ نعوذ باللہ آپ سچے جادوگر ہیں. معاذ اللہ من ذالک. جب جان پر بن آئی تھی تو حضور سے پناہ مانگا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور حسن اخلاق کا عالم تو دیکھیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کنواں کھودا تھا اس میں جب وہ اپنا دشمن بھی گر جاتا ہے دشمن تو اس کی نگاہوں میں مصطفیٰ جان رحمت اس شخص کو بھی جب کنویں سے نکالتے ہیں تو مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آتی ہے. جب گہرے کنویں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کو پکارنے پر نکال سکتے ہیں تو اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم سے کیوں نہیں نکالے؟ جب یہ رسول اپنے دشمن کو کنویں میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تو یہ رسول اپنے غلاموں کو جہنم میں دیکھنا کب گوارا کریں گے؟ تو اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تاریخ میں اس قسم کی نظیر نہیں مل سکتی، ایسی مثال نہیں مل سکتی. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھتے جائیں میرے آقا کے حسن اخلاق کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے. ایک پہلوان جو نامی گرامی پہلوان تھا دشمنوں نے لالچ دے کر اس پہلوان سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا آرام کر رہے ہیں اور اب ان کا کام نعوذ باللہ تمام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہ کام اگر تو کر لیتا ہے تو تجھے بہت انعام دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں سو رہے لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نبی سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو نہیں ٹوٹتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وہ گیا اور تلوار بے نیام کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب لاتا ہے کہ میرے آقا کی آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھل جاتی ہے. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری تلوار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ قربان جائیے میرے آقا کی محبت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، افسردہ نہیں ہوتے، حواس باختہ نہیں ہوتے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں تیری تلوار سے وہ بچائے گا جو ہمیشہ بچاتا ہے، جو ہمیشہ بچاتا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ رب قدیر نے جبرائیل امین کو بھیجا اور پل کے جھپکتے وہ شخص گرا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی. اب اس کے سر کے قریب میرے آقا تلوار لے کر پہنچتے ہیں اور ارشاد فرماتے، دیکھیے جملہ غور کیجیے گا،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ عرض کرتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تلوار سے مجھے تمہارا حسن اخلاق بچا لے گا. کہ اے محمد تم انتقام لینے والوں میں نہیں، تم تو معاف کرنے والوں میں، تم تو معاف کرنے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دی. آپ دیکھتے چلے جائیے، یہ تو دشمنوں کے ساتھ، جان لیواؤں کے ساتھ میرے آقا کے حسن سلوک کی یہ کیفیت تھی، حسن اخلاق کی یہ کیفیت تھی. اور آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے نمونے، اللہ اکبر، کیسے کیسے نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے دنیا والوں کے سامنے. یہ کہہ دینا تو آسان ہے حسن اخلاق، لیکن حسن اخلاق اتنی عظیم چیز کا نام ہے، اتنی عظیم چیز کا نام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں جو میزان ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہی ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، میری محبت میں حسن اخلاق کا مظاہرہ پیش کرتا ہے. ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایسا شخص کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. یہ حسن اخلاق کی کیفیت اور اس کی فضیلت ہے. اور یہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اس کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز، وہ عادت جو قدرتی طور پر انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہو اور وہ جانے انجانے کے اندر وہ اچھی عادت کرتا چلا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آئے تو تسنوں کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر کبھی موقع بن پڑے تو اس کی بات بدل جائے. ایسا نہیں، یہ اس کی فطرت ہو کہ کوئی بھی ہو ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے وہ پیش آئے. یعنی یہ فطری چیز ہو، یہ فطری عادت ہو، اس کی عادت بن چکی ہو. اور اسی عادت کا نام، اسی چیز کا نام جو مستقل اس کے اندر ہو اور ہمیشہ اس سے سرزد ہوتی ہو، اس کو اس عادت کو اختیار کرنے میں اور وہ فعل ادا کرنے کے اندر کوئی تسنوں کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ایسے شخص کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو اس طریقے سے اچھے کام انجام دیتا ہو وہ یقیناً حسن اخلاق والا ہے. اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسن اخلاق پہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے. کیا مقصد تھا؟ دولت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، مال و زر جمع کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہزاروں کے سامنے سر کو مت جھکاؤ، اگر سر جھکانا ہے تو بارگاہ رب العزت میں جھکاؤ. یہ پیغام دینے کے لیے گئے تھے، بھلا کرنے کے لیے گئے تھے، اچھائی کے لیے گئے تھے. لیکن صلے میں کیا ملا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے بلا رہے ہیں اور یہ لوگ میرے آقا پر پتھر برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے. یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو پہاڑ کا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پہاڑ پھینک کر ان کو ختم کر دیا جائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب لوگوں نے ستایا تھا، ان کی قوم نے ستایا تھا، تو آپ نے جب یہ فرمایا خدا کی بارگاہ کے اندر دعا کی تو آپ کی دعا کے سبب سے طوفان آیا اور سب کے سب غرق، ہلاکت کے لیے دعا کرنے کی. لیکن میرے آقا دعا فرماتے ہیں تو کیا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. میرے آقا دعا فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ وہ میرے مقام کو نہیں جانتے. دیکھیے معاف کرنا تو آسان ہے، معاف کرنا تو یہ بہت آسان ہے، لیکن ظلم ڈھانے والوں کے لیے معافی کے بعد دعا کرنا یہ سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف شان رسالت مآب ہی ہے کہ اپنے جان کے دشمنوں کے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا پروانہ بھی عطا فرما رہے ہیں اور اس کے بعد دعا بھی فرما رہے ہیں.
آپ دیکھتے چلے جائیے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک بادشاہ کے نام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تحریر فرمایا، لوگوں سے صحابی سے فرمایا کہ اس میں لکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں خداوند قدوس کی توحید کے اقرار کی دعوت پیش کرتے ہیں، تم اللہ عز و جل پر ایمان لاؤ، اور سرکار نے یہ بھی لکھوایا کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر بھی تم ایمان لاؤ. جیسے ہی بادشاہ وقت کے پاس وہ خط پہنچا، وہ نامہ پہنچا، اس شخص نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو چاک چاک کر دیا، اور اس کے بعد اس نے 2 شخص کو روانہ کیا اس نیت سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو گرفتار کر کے لے کر آؤ یا نعوذ باللہ ان کا سر قلم کر کے لے کے آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس چیز کی اطلاع ملی کہ 2 اس قسم کے لوگ نکلے ہیں اور میرا بھیجا ہوا نامہ بھی چاک چاک کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو جب وہ 2 لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں 2 مہمان ہمارے شہر میں آ رہے ہیں. اللہ، 2 مہمان ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے اور رہائش کا بہترین انتظام کیا جائے، بہترین انتظام کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دونوں داخل مدینہ ہوئے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے گھیرا ڈالا اور ایک انصاری اپنے گھر لے گئے، اور 7 دنوں تک، 1 روز نہیں، 2 روز نہیں، 3 روز نہیں، 7 دنوں تک بہترین کھانا، بہترین رہائش، اس کا اہتمام صحابہ نے فرمایا. 7 دنوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابیوں ان دونوں مہمانوں کو لاؤ تو صحیح، ذرا میں بھی تو ملاقات کر لوں. لایا گیا بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ان کو دیکھا اور ان 2 قاصدوں نے حضور کو دیکھا تو سرکار کے روب و دبدبے سے وہ کانپنے لگ گئے، وہ کانپنے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی وجہ دریافت فرمائی. انہوں نے وجہ بتائی، ہمارے بادشاہ نے ہم کو اس کام کے سلسلے میں بھیجا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس بادشاہ کے حکم سے آئے ہو، شاید تمہیں خبر نہیں کہ تمہارا بادشاہ تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی تم کو بتا دوں کہ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا خود کا بیٹا اس کو قتل کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بتاؤ تمہارے چہرے پر داڑھی بھی نہیں اور چہرے پر مونچھ بھی نہیں، تم کو داڑھی کٹانے کے لیے کس نے کہا، مونچھیں نکلوانے کے لیے کس نے کہا؟ تو ان دونوں نے کہا ہم کو ہمارے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے. بادشاہ مسلمان نہیں تھا نا، بادشاہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے داڑھی کٹانے کا حکم دیا تھا، مونچھیں کٹانے کا حکم دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بادشاہ نے داڑھی کٹانے کا اور مونچھیں کٹانے کا حکم دیا ہے، اور میرے رب نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا اور مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ داڑھی رکھنا مصطفیٰ کو پسند ہے، داڑھی رکھنا اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چہروں کو پسند فرماتے ہیں جن چہروں پر میرے آقا کی سنت مبارکہ سجی دجی نظر آئے، اور ایسے چہروں کو پسند نہیں فرماتے جن چہروں پر رسول اعظم کی سنت مبارکہ موجود نہ ہو. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا. تو یہیں سے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، نام لیوا، کلمہ پڑھنے والے اور حضور سے محبت کرنے والوں کو درس ملتا ہے کہ تم بھی اپنے چہروں پہ داڑھی کو سجاؤ کہ چہرے پہ داڑھی دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جایا کرتے ہیں اور نہ دیکھ کر اللہ کے رسول ناراض ہوا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روانہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد دونوں باہر نکلے تو کہنے لگے یار بڑے بڑے بادشاہوں کی عدالت کے اندر اور ان کے دربار میں ہم پہنچے، لیکن یہ بوریا نشین، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا، بکریوں کو چرانے والا، سادہ لباس پہننے والا اور مٹی کے مکان میں رہنے والا، اس کے روب و دبدبے کا عالم تو یہ ہے کہ
کہ ایوان والے اور محل والے بادشاہوں کا بھی اتنا روب و دبدبا ہم نے نہیں دیکھا. اور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوتے تو ان کے روب و دبدبے کے سبب سے ہمارے جسم سے روح نکل جاتی. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جان لیواؤں کے ساتھ میرے آقا نے حسن اخلاق فرمایا کہ اپنے صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ ان کی مہمانی کرو، ان کی خاطر تواضع کرو. اور آپ دیکھیں ایک مرتبہ چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ایک بدو اعرابی مسجد میں آیا اور آنے کے بعد مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد نبوی شریف میں. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو جلال آیا کہ اب چھوڑیں گے نہیں اس کو، یہاں تک کہ وہ پیشاب کر رہا تھا اور اسی عالم میں صحابہ اس کی طرف بڑھنے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اس کو استنجا کر لینے دو، اس کو پیشاب کر لینے دو. جب اس نے پیشاب کر لی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اب مسجد میں تم پانی ڈال دو، اس کو صاف کرو، دھو ڈالو مسجد کو. اور ان کو بلا کر حضور نے فرمایا یہ خدا کی عبادت کی جگہ ہے، استنجا کرنے کی جگہ نہیں. اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر اس کی پیشاب روک دی جاتی تو یہ دوسری تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، میں تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہوں، تکلیف دینے نہیں آیا. اب یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، اب غور سے سنیے گا، دیکھیے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گود میں دودھ پیتا بچہ ماں کے پیشاب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ پیشاب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ جواب دیں بھائی. ایک پرایا آدمی یا پرائے کا بچہ وہ بھی دودھ پیتا ہو اور کسی مرد یا عورت پر پیشاب کر دے، برداشت کوئی کرے گا؟ بھائی جواب دو، کوئی برداشت کرے گا؟ لیکن اپنا خود کا بچہ اگر پیشاب بھی کرتا ہے تو ماں باپ خود اس کو دھلانے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بھائی جواب دو میری باتوں کا. جاتے ہیں نا، اپنا ہے، اپنی گود میں پیشاب بھی کر دے تو انسان دھوتا ہے. اللہ اکبر. چونکہ میرے آقا 1000 ماؤں سے زیادہ اپنے امتیوں پر مہربان ہیں. رسول اعظم تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی فرما دی اور اچھی طریقے سے سمجھا کر نصیحت بھی فرما دی. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن اخلاق یہ بہت بلند چیز کا نام ہے، اور یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کا قہر ہم پر نازل نہیں ہوتا، ورنہ اتنے گناہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس سبب سے تو انسان پر پروردگار کی طرف سے عتاب نازل ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا. وجہ صرف یہ ہے کہ میرے آقا کا کرم ہے، سرکار کا احسان ہے. اور کیسا کرم! اللہ اکبر. ایک کرم آپ کو سناتا ہوں، سماعت فرمائیں. سننا چاہیں گے آپ تو بابا سے بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو 2 کام میرے آقا نے پہلے فرمائے. ٹھیک ہے نا، 2 کام پہلے فرمائے. ایک اللہ کی بڑائی پہلے انہوں نے بیان فرمائی اور اس کے بعد اپنے امتیوں کی بخشش کی دعا فرمائی. یعنی آتے ہی ہماری بخشش کی دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا. اے سرکار کے دیوانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو. اور آپ کو بتاؤں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جسد اقدس سے جب روح نکالی گئی تو روح نکالنے سے پہلے، جسد اقدس سے روح نکالنے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں رہنا پسند فرمائیں گے، آسمان پر یا زمین پر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل یہ تو بتاؤ میرے غلاموں کی روح جب تم قبض کرتے ہو تو اس کے بعد میرے غلاموں کو کہاں رکھا جاتا ہے، آسمان پر یا زمین پر؟ حضرت اسرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو تو زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرے غلام رہیں گے وہیں مجھے بھی رکھ دیا جائے. کتنا کرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب سرکار کے نور پاک سے قلم پیدا کیا گیا
اور اللہ عز و جل نے قلم کو فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے اللہ کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ رب قدیر نے فرمایا امت آدم کی زندگی اور ان کے احوال کو لکھ۔ قلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھے۔ پھر رب نے فرمایا اکتب یا قلم، عرض کرتا ہے میرے مولا کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا شیس علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ۔ پھر رب نے فرمایا نوح علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ، ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ، اسماعیل علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ، عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے احوال لکھ۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قلم عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار تیرے حبیب کے امتیوں کے احوال میں کیا لکھوں، تیرے حبیب کے امتیوں کے حالات میں کیا لکھوں؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا اے قلم بس اتنا لکھ، اتنا لکھ امت مذنبہ ورب غفور، میرے حبیب کی امت گنہگار ہے اور میں اس کو بخشنے والا ہوں، میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ اندازہ لگائیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پروردگار اس گنہگار امت پر کتنا کرم فرما رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے ابو ذر اگر کوئی لفظ ہو جائے تو مولا سے فوراً توبہ کر لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور وہ بندہ جس کو احساس گناہ ہو اور گناہوں کے بعد توبہ کر لے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق قربان جائیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک خاتون سامان لے کر انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور میرا سامان اپنے سروں پر لا دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس خاتون کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامان لیے کسی کے انتظار میں کھڑی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ عرض کرتی ہے نوجوان کوئی سامان اٹھانے والے کا انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی آئے اور میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے تاجدار، خدا کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اجازت دے تو تیرا سامان میں اپنے سروں پر اٹھا لوں۔ اس نے اجازت دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو اپنے سر مبارک پر رکھا اور اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے، پیچھے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ اس کا مکان آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے اے نوجوان میرا سامان یہیں رکھ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان وہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ خاتون عرض کرتی ہے نوجوان تو نے بڑا احسان کیا مجھ پر، اب میں اور تو کوئی تجھے بدلہ نہیں دے سکتی، ایک نصیحت کرتی ہوں، ایک نصیحت کرتی ہوں۔ مکہ میں محمد نام کا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کی باتوں میں مت آنا، اور اس کی آواز کی کیفیت یہ ہے کہ جو ایک بار اس کی آواز سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو اس سے بچ کر رہنا۔ میرے آقا مسکرا دیے، سرکار مسکرا دیا، اللہ اکبر، کیسی مسکراہٹ، کیسی مسکراہٹ کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا کا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابدکرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے تو وہ عرض کرنے لگتی ہے اے نوجوان کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرماتے اے خاتون، اے مائی، تو جس محمد کی بات کر رہی ہے اگر وہ محمد میں ہی ہوں تو کیا؟ وہ عرض کرتی اگر تم ہو تو ساری دنیا جھوٹی ہے، تم سچے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون سن، جس محمد کے سلسلے میں ساری کائنات کہہ رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں، اور میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کر اور مجھے خدا کا آخری نبی تسلیم کر لے۔ بے ساختہ اس نے کہا اے نوجوان تیرا چہرہ سچوں کا چہرہ ہے، ساری دنیا جھوٹی ہے، مجھے کلمہ پڑھا اور جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو صرف تلوار سے نہیں پھیلا،
حسن اخلاق سے بھی پھیلا ہے، حسن اخلاق سے بھی پھیلا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسن اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. اور کس کس انداز سے مظاہرہ کیا. جو مانگا عطا فرما دیا، جو مانگا عطا فرما دیا، کبھی فکر نہیں فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تو یہودی مالک کے پاس سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم کیوں آزاد نہیں ہو جاتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سختیاں ہیں اس کی. ایک بار وہ گئے اور جانے کے بعد اس نے اپنے یہودی مالک سے کہا کہ بھائی تم مجھے آزاد کر دو. کہا بھائی یہ سودا تو بڑا مہنگا ہے، آدھا کلو سونا دینا پڑے گا اور 300 کھجور کے درخت لگا کر جب تک کہ اس میں سے پھل آنے شروع نہ ہو اس وقت تک میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا. وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے یہ بات پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بات اس تک پہنچا دی. اس نے یہ شرط رکھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد سب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو یہودی جو مالک ہے سلمان فارسی کا، ہم جا کر اس کے باغ میں کھجور کے درخت لگاتے ہیں. اور تھوڑی ہی دیر میں 300 کھجور کے درخت صحابہ نے میرے آقا کے ساتھ مل کر کے لگا لیے. اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ برسوں میں کھجور کے درختوں کے اندر کھجور لگتی ہے. اب قربان جائیے جس باغ میں حضور نے قدم رکھ دیے ہوں اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اور اس کے بعد یہ کھجور کے درخت بھی لگ گئے. اب تقریباً 6 مہینے یا 1 سال کے اندر کھجور کے درخت کے اندر کھجور آنی شروع ہو گئی. تو ایک شرط تو پوری ہو گئی. اب دوسری شرط تھی آزادی کے لیے آدھا کلو سونا. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے راوی بیان کرتے ہیں کہ کبوتر کے انڈے کے برابر سونے کا پیس آیا. اتنا سونا آیا کبوتر کے انڈے کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے پر اپنا لعاب دہن اور اپنا دست مبارک لگا دیا. اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کو میرے آقا نے عطا فرمایا کہ یہودی کو دے دو. عرض کرتے ہیں حضور یہ تو بہت کم ہے، آدھا کلو نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ برکت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میزان میں رکھا تو آدھا کلو نہیں تھا بلکہ ڈبل ہی لگا مجھے. میں نے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ یہودی کو جا کر میں نے دے دیا اور آدھا حصہ میں نے اپنے پاس رکھا. اللہ نے اس میں بہت برکت عطا فرمائی، اس میں بہت برکت عطا فرمائی. اور اللہ عز و جل نے حضرت سلمان فارسی کو یہودی سے آزادی بھی عطا فرما دی. تو ایک امتی کو دیکھیں، اب نقطہ سماعت فرمائے. میں کچھ یہ حسن اخلاق کی بات پیش کر کے آپ کو کچھ ذہن بھی دینا چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان ہی تو ہے نا بھائی، جواب دیں، ایک انسان ہی تو ہے. ان کو آزاد کرانے کے لیے ایک یہودی کی غلامی سے میرے آقا اپنے دست مبارک سے یہودی کے باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت لگاتے ہیں، ہے نا؟ یہ لگاتے ہیں، خود آقا تشریف لے جاتے ہیں. تو ایک آدمی کو آزاد یہودی سے کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے باغ میں تشریف لے جا کر کھجور کا درخت اپنے دست مبارک سے لگاتے ہیں. تو یہ رسول اپنے غلاموں کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کریں. اور یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جس عمل کو حضور سے نسبت ہو جائے، جس عمل سے سرکار کا تعلق ہو جائے، وہ تھوڑا بھی ہو تو اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم تھوڑا کریں لیکن رسول اعظم کے فرمان کے عین مطابق کریں تو اللہ حضور کے قدموں کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان نیکیوں کے اندر بھی پروردگار برکت عطا فرما دے. اور اسی لیے فرمایا گیا دیگر انبیاء کرام کے امتیوں کی 40 سال کی نیکی اور امت مصطفیٰ کی 1 نیکی، یہ دونوں برابر ہے. سوچو اتنی فضیلت کس کے سبب سے. یہ بھی صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا صدقہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عبادت، نماز، روزہ، حج و زکات، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ضروری ہے. حسن اخلاق بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
نیکی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا حسن اخلاق۔ پوچھا گیا حضور گناہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کام کے کرنے میں دل میں کھٹکا پیدا ہو بس یہ گناہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان جب پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں کھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا یہ دل، یہ ضمیر ہمارا سب سے بڑا مفتی ہے، ہم کو اس کے فتوے پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نیکی کرتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا، لیکن گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور بعد میں انسان سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے گناہوں سے بچو، نیکیوں کے خوگر بنو اور حسن اخلاق کا خیال کرو۔ اب دیکھیے، ایک عورت کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو بے پناہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان اتنی خراب ہے کہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، سب پریشان ہیں۔ غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کی زبان اتنی خراب ہے اور اتنی کڑوی ہے کہ اس کی باتوں سے، اس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ اور ایک عورت ایسی ہے کہ جو کم عبادت کرتی ہے، بڑی مشکل سے فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ سب اس سے خوش ہیں۔ سرکار دونوں میں افضل و اعلیٰ کون ہے؟ دونوں میں افضل و اعلیٰ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اچھی ہے اور کم عبادت کرتی ہے وہ زیادہ عبادت کرنے والی عورت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اسی لیے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ وہ مسلمان سب سے بہتر کہ جس کے سبب سے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو یہ سب کے سب محفوظ ہو۔ اللہ عز و جل سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، سرکار کے حسن اخلاق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عفو درگزر کی عادت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما دے کہ جس اخلاق سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور سنت مبارکہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ ان سب کا تحفظ حسن اخلاق کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔